अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोल्ड लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आई थी ट्रिनिटी मॉल डीएसडब्ल्यू और कुछ थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी। मुझे अपने लिए चाहिए थे ब्लैक शूज़ जो मैं जॉब पे पहनती हूँ, तो वो मेरे ख़राब हो चुके थे। तो अभी ये मैं स्केचर के शूज़ देख रही थी कि यहाँ से कुछ शूज़ ले लेती हूँ। तो मेरे साथ मेरी बेटियाँ भी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मामा ये वाले ले लें, $99 वाले, ये 20% ऑफ पे थे। तो ये मुझे मिल गए $93 में, मैंने ले लिए। क्योंकि मुझे जॉब के लिए थोड़े सॉफ्ट शूज़ चाहिए होते हैं, लाइट वेट, क्योंकि वहाँ पे हमें 8-9 घंटे सिर्फ वॉक ही वॉक हमारी हो रही होती है। तो उसके लिए बड़े कंफर्टेबल शूज़ चाहिए। लेकिन जो पहले मेरे शूज़ थे उसमें पता नहीं क्यों फ्रंट पे होल हो जाता है। शायद हम पाँव के साथ कभी कोई चीज़ें इधर को कर देते हैं, कभी उस तरफ कर देते हैं, उसकी वजह से। तो हर 6 महीने बाद मुझे शूज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। कोई और शूज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो थोड़े हैवी होते हैं, ये थोड़े लाइट वेट होते हैं, इसीलिए फिर यही लेती हूँ हर बार ना। तो बस आप साथ-साथ शॉपिंग भी करते जाएँ। और मैंने आपसे एक बार शेयर किया था कि हम लोग मॉन्ट्रियल से टोरंटो क्यों आए। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इस पे कमेंट्स अभी तक आ रहे हैं कि आपने वो शेयर नहीं किया व्लॉग। बस उसका मौका ही नहीं मिल रहा था कि अभी बनाती हूँ, अभी उस पे बात करती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा चलिए ठीक है, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करती हूँ। असल में हम जब लंबे टाइम के लिए पाकिस्तान चले गए थे ना बच्चों को लेकर, तो जब हम लोग वहाँ से वापस आने लगे मॉन्ट्रियल, तो फिर मॉन्ट्रियल में हम सब बहनों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी कि वहाँ पे स्कूल वालों ने कहा, स्कूल बोर्ड वालों ने, कि हमारे बच्चों को 2 साल के लिए फ़्रेंच सीखनी पड़ेगी। क्योंकि बच्चे छोटे गए थे, तो कुछ बच्चों को तो फ़्रेंच अभी तक आती है, लेकिन कुछ बच्चे भूल चुके थे जो ज़्यादा छोटे गए थे। तो फिर सब बहन का कोई ना कोई मसला था। हर बहन का एक ना एक छोटा बच्चा जो था ना, वो उस वक़्त स्कूल नहीं जा रहा था। जैसे मेरी ईशा जो थी, वो तकरीबन 4 साल की थी जब हम पाकिस्तान जा रहे थे। शहाना स्कूल, फ़्रेंच स्कूल जाती थी, शहाना को फ़्रेंच आती थी। लेकिन हसन अफ़ान तो पैदा नहीं थे उस वक़्त हुए, लेकिन ईशा को फ़्रेंच नहीं थी आती, ईशा छोटी गई थी। तो फिर हम लोगों ने कहा कि अगर हम लोग वहाँ जाते हैं, 2-2 साल बच्चे जो हैं वो सिर्फ़ लैंग्वेज सीखेंगे, तो फिर उससे बेहतर है कि, क्योंकि जब हम 4 साल में गए तो जब वापस आए बच्चे बड़े हो गए थे ज़ाहिर है। तो बच्चों ने तो फिर सीधा कॉलेज में जाना था, हाई स्कूल में जाना था, हाई स्कूल में जाना था उस वक़्त बच्चों ने। तो हमने सोचा कि ये तो फिर बच्चों की पढ़ाई, अगर 2-2 साल वो हाई स्कूल में पढ़ाई उनकी स्टॉप हो जाएगी और सिर्फ वो लैंग्वेज सीखेंगे, तो ये तो बेटियां हैं हमारी, और ये तो बहुत टाइम लग जाएगा इनका ना। तो अगर इनकी लैंग्वेज के साथ साथ इनकी अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रहती, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन पढ़ाई को स्टॉप करके जस्ट लैंग्वेज सीखना 2 साल के लिए, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम मॉन्ट्रियल ही वापस जाएं। क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोविंस जो है ना, वो क्यूबेक प्रोविंस है। क्यूबेक प्रोविंस जो है कनाडा का, वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज चलती है। फर्स्ट लैंग्वेज जो है ना वो फ्रेंच है ना। और बाकी जो अभी हम जहाँ रह रहे हैं, ये तो ओंटारियो प्रोविंस है, तो यहाँ पे इंग्लिश चलती है सारी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग टोरंटो शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे भाई, हमारी अम्मी, हमारे सब पहले वहाँ पे थे, अभी भी हैं। अम्मी तो फोत हो गई, लेकिन भाई वगैरह भाभियाँ सब वहीं पे ही हैं। तो फिर हम चारों बहनों ने यही सोचा कि हम लोग टोरंटो शिफ्ट हो जाते हैं। फिर एक एक बहन आती रही यहाँ पे। पहले बड़ी वाली आई, वो सेट हो गई थोड़ी, तो उसने हमें बुला लिया कि आ जाओ, अच्छा है यहाँ सारा ना, हम सब कुछ ठीक है। तो फिर दूसरी बहन आ गई, फिर मैं आई उसके बाद दूसरे नंबर पे। फिर बाकी बहनें भी आ गई। आखिरी बहन की मैंने वीडियो व्लॉग बनाया था, उससे कल मेरा यूट्यूब चैनल था, तो आखिरी बहन का मैंने व्लॉग शेयर किया था आपके साथ, जिसमें मैंने ये बात की थी कि हम लोग पाकिस्तान चले गए थे और फिर वापसी पे हम लोग मॉन्ट्रियल क्यों नहीं आए। बस ये थोड़ा मसला हमारा हुआ था कि लैंग्वेज की वजह से। लेकिन वही बात है, जो होता है अच्छा होता है। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम बहुत खुश हुए हैं यहाँ आके कि ये हमारा बहुत ही अच्छा लाइफ का फ़ैसला था कि हम लोग टोरंटो आ गए, हम लोग मॉन्ट्रियल नहीं गए। फ्रेंच लैंग्वेज है और फिर वहाँ वो नहीं है मज़ा जो यहाँ पे है। आपको पता है सबसे बड़ा शहर कनाडा का टोरंटो ही है, तो टोरंटो में जो रहने के फ़ायदे भी हैं, तो यहाँ ही सबसे अच्छा है कि यहाँ पे रहें। फ्रेंच में रहना आपको थोड़ा अजीब सा लगता है, वहाँ पे लोगों का रवैया भी इतना अच्छा नहीं है मुस्लिम के साथ। तो यहाँ टोरंटो बहुत अच्छा है, हम लोग टोरंटो बहुत खुश हैं। और वहाँ पे आपको जॉब का भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती ना, तो आपको बिल्कुल भी अच्छी जॉब ही नहीं मिलेगी। तो आपको वहाँ मस्ट है लैंग्वेज आना।
بس کہتے ہیں نا کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے. ہم لوگوں نے جتنا ٹائم وہاں گزارا ہمارا دانا پانی اتنا ہی تھا وہاں پہ، ورنہ ہم لوگوں نے وہاں کوئی 26 27 28 سال ہمارے وہاں پہ گزرے ہیں. تو یہاں پہ تو ہمیں تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں. تو 4 سال سے ہم لوگ یہاں ٹورنٹو میں ہیں. لیکن اب یہاں سارا بہت اچھا دل لگ گیا ہے، بہت اچھا صاف ستھرا کھلا کھلا انگلش لینگویج ہے، گھر بھی پیارے ہیں، خوبصورت ہے ہر جگہ، گھومنے پھرنے کی جگہ بہت زیادہ ہیں، جاب کی فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں یہاں پہ. وہاں کے نسبت یہاں پہ آپ اچھی سے اچھی جاب کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی لینگویج کی پرابلم نہیں ہے، کوئی آپ کے ساتھ ایسا بیہیو نہیں ہے. آپ کو اچھی سے اچھی جگہ پہ رکھ لیتے ہیں. حالانکہ وہاں پہ اگر آپ بینک وغیرہ میں دیکھو مونٹریال میں یا بڑی بڑی آفیسز وغیرہ میں تو دیسی لوگوں کو کم رکھتے ہیں، پریفر وہ یہی کرتے ہیں کہ فرینچی لوگوں کو زیادہ رکھیں. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ ہم لوگ اچھی سے اچھی جاب کر رہے ہیں تو کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہے. بس ابھی جو آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں، ہم لوگ گھومے پھرنے کے بعد تھوڑی بھوک لگی تو میں نے بیٹیوں سے کہا آجاؤ سموسے لیتے ہیں، سموسے کھاتے ہیں بسم اللہ سے. تو وہاں سے پھر ہم لوگوں نے سموسے کھائے. سموسے کھانے کے بعد پھر اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں جب چھٹی کا دن ہوتا ہے، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، اتنے کام رہے ہوتے ہیں. پھر ماشاءاللہ سے حسان ہائی اسکول میں چلا گیا. ہائی اسکول میں اس کے پاس فون تو تھا لیکن اس کے پاس سم نہیں تھی کہ وہ ہمارے ساتھ فون پہ بات کر سکتا. تو پھر میں نے کہا اس کے پاس سم بہت ضروری ہے کیونکہ اب یہ بڑا ہے، بڑی کلاس میں چلا گیا ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہتا ہے. تو ابھی بھی جب میں جاتی ہوں تو میں اس کو پوچھ لیتی ہوں حسان باہر آ جاؤ، حسان کہاں پہ ہو، اندر ہو، کوئی بھی بات ہوتی یہ فوراً مجھے کال کر لیتا ہے. ویسے تو اسکول میں کال آپ ایزی کر سکتے ہیں، آفس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں اس کے پاس سم ہونا بہت ضروری ہے، ایمرجنسی اس کے پاس ہونی چاہیے، اپنا فون ہونا چاہیے. تو یہاں پہ پھر ہائی اسکول میں پابندی بھی نہیں ہے فون وغیرہ اپنے پاس رکھنے میں نا. تو بس اس کے لیے پھر میں نے کہا کہ مجھے نا بڑا کوئی ایسا پلان تو نہیں چاہیے، صرف مجھے کالنگ کے لیے چاہیے، باقی ڈیٹا وغیرہ کی کوئی بات ہے. تو یہ سب سے سستا $19 کا تھا، یعنی $20. تو 25 MB اور یہ ان لمیٹڈ فون کال تھی، جتنا مرضی فون کرو بھی اور آئے بھی تو صرف $20 میں. تو آگے $24 والا تھا، میں نے کہا نہیں اس کو ڈیٹا وغیرہ نہیں چاہیے اتنا، تو اس کے لیے بس $20 ہی ٹھیک ہے، تاکہ آگے ہی فون کے اتنے بل آ رہے ہیں. بچیوں کے بھی بڑیاں ہیں، وہ ان کے بھی فون ہیں، میرے بھی فون ہے، سجاد کا فون $75 والے تو ہمارے پلان ہے. تو کیونکہ مجھے تو ان لمیٹڈ چاہیے ہوتا ہے، میرے پاس تو ڈیٹا ہر وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، ان لمیٹڈ ہے ڈیٹا مجھے چاہیے ہوتا ہے یوٹیوب کے لیے. باہر بھی جاتی ہوں پھر کچھ نہ کچھ مجھے ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو سب سے زیادہ تو میرے پاس ہے، باقی جو ہے ان کے پاس اتنا نہیں ہے. تو یہاں پہ ابھی بس میں نے یہاں اس کے لیے $20 کی سم خریدی. تو بس اس کے بعد ہم لوگ یہاں آ گئے تھے ونر ہوم سینس، صحیح گھومتے پھرتے رہے کیونکہ اپنے لیے میں ونٹر کے لیے کچھ جیکٹس وغیرہ دیکھ رہی تھی. میں نے کوئی جیکٹ لے لیتی ہوں. تو عفان کے لیے مجھے کچھ کپڑے چاہیے تھے، بچوں کے تو پھر کپڑے جتنے بھی لے لو ختم ہی نہیں ہوتے، اور ویسے بھی اسکول سٹارٹ ہو گئے ہیں، اسکول کے لیے پھر بہت چاہیے ہوتا ہے. ایک بات اچھی ہے پاکستان میں کہ آپ کے یونیفارم ہوتے ہیں تو آپ کو ہر وقت بچوں کے کپڑے نہیں لینا پڑتے. ابھی تو پھر یہی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے صاف ستھرے نئے کپڑے ہوں بچوں کے پاس نا اسکول جانے کے لیے. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول میں ہوتے ہیں، جو کیتھولک اسکول ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہوتے ہیں یونیفارم، لیکن جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں وہاں پہ یونیفارم نہیں ہوتا نا. تو باقی پھر یہاں سے میں نے پھر اس کے لیے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک ہی بار سارے کپڑے نہیں لیتی، میں ہر وقت جب بھی میرا چکر لگتا ہے نا میں ساتھ لیتی رہتی ہوں. تو آج یہ میں نے جب ویڈیو کی تو اس کے 2-3 دن بعد میں گئی تھی ٹورنٹو پریمیم آؤٹ لیٹ، وہ شاید شہانہ سمپلی شہانہ جو میری بیٹی ہے اس کے ولاگ میں شاید آپ وہ کپڑے دیکھو. تو وہ ویڈیو بنا رہی تھی، میں نے کہا میں نے کافی بار یہاں کی ویڈیو شیئر کی آپ سے، تو میں نے پھر ویڈیو نہیں بنائی. تو وہاں سے مجھے گیپ سے عفان کے لیے بہت اچھے ٹریک سوٹ مل گئے. گیپ کا میں نے اس کے لیے بڑا پیارا ایک مسٹرڈ کلر کا لیا، اور ایک جو فوجی پرنٹ ہوتا ہے اس کا میں نے لیا ہے، بہت اچھے مجھے وہاں سے مل گئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاپنگ کا موڈ تو نہیں تھا، حالانکہ ہم لوگ باہر گھوم پھر کے 2 گھنٹے تھے ہمارے پاس. بچوں نے کہا آ جائیں ماما چلتے ہیں، سامنے آؤٹ لیٹ ہے. میں نے کہا چھوڑو ہم نے کون سا کچھ لینا ہے. وہ کہتی ماما جب نہیں لینا ہوتا نا تو بڑا کچھ مل جاتا ہے. میں نے کہا اچھا چلو چلتے ہیں. تو 2 گھنٹے بند ہونے میں تو وہی بات ہوئی یار، ہم لوگوں نے اتنی شاپنگ کر لی. سجاد نے امریکن ایگل سے اپنے لیے 2 جینز انہوں نے لے لی، 2 جینز حسان نے لے لی، کوئی شرٹس وغیرہ اور کچھ کافی چیزیں کرتے پیسے بھی خیر دبا کے لگ گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ آپ ہمیں چیزیں بہت اچھی آف میں مل گئی نا.
تو ہم لوگوں نے پھر کافی زیادہ شاپنگ کر لی. تو یہاں پہ یہ افان چھوٹے چھوٹے بیبی کے جو ہے نا چیزیں اٹھا کے دیکھی جا رہا تھا کہ یہ دیکھو کتنی چھوٹے چھوٹے سے ساکس ہیں, کتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں, بہت اچھی لگتی ہیں بچوں کو. جب بچے اپنے گھر میں نہیں ہوتا نا کوئی چھوٹا بچہ, تو دوسروں کے چھوٹے بچوں کی چیزیں دیکھ دیکھ کے ویسے ہی بہت اچھی لگتی ہیں. تو چلیے ابھی آپ سے اجازت لینے کا ٹائم آ گیا ہے. ویڈیو کو ضرور لائک کرنا, سبسکرائب بھی کرنا چینل کو. بہت سے لوگ بغیر سبسکرائب کیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں, آپ نے سبسکرائب چینل کو ضرور کرنا ہے, اور شیئر بھی کیجیے گا ویڈیو کو. پھر نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ. تو میری سب سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے, پاکستان میں بھی اتنی تیز گاڑیاں چلاتے ہیں, چاہے اسکول ہے یا پارک ہے, جب اسکول ایریا شروع ہو جائے نا تو گاڑی ہمیشہ سلو کر لیا کریں. بہت اچھا ہوتا ہے, بچے کراس کر رہے ہوتے ہیں. یہ جب ہمارے بچے کراس ہوں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی کتنا ضروری ہوتا ہے, بچے ایک دم روڈ کے آگے آ جاتے ہیں. تو ابھی اسکول زون ہے, ابھی حالانکہ کوئی چھٹی کا ٹائم نہیں ہے, ابھی 1 گھنٹہ پڑا ہے چھٹی میں, لیکن وہ سگنل شو ہو جاتا ہے فلیشنگ کہ بھئی 40 سپیڈ سے زیادہ سپیڈ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی احتیاط ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ یہاں سامنے یہ پلازا ہے, بچے یہاں پہ آتے ہیں, اور یہ اس طرف اسکول ہے لیفٹ سائڈ پہ. تو ہر اسکول کے سامنے یہی کچھ ہوتا ہے, تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ یہاں پہ اس لیے بھی لوگ ایک تو ٹکٹس کا بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پولیس کی گاڑی چھپی ہوتی ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا, لوگ پولیس فوراً نکل آتی ہے نا عائشہ, یہی بات ہے نا. تو اکثر سیول گاڑیاں بلیک کلر کی اب تو آگے اس میں بھی پولیس ہوتی ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ پولیس ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ وہ آتے ہیں, ان کو پہلے تو لوگ ان کو دیکھ کے گاڑیوں کو سلو ہو جاتے تھے, اب بلیک گاڑیوں میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پولیس ہے, یہ کون ہے. تو چلیے ابھی ہم گھر چلتے ہیں. ابھی حسان, ابھی 2:11 ہوئے ہیں, حسان کی چھٹی 3:05 پہ ہوگی. ابھی ٹائم ہے, ابھی گھر چلے جاتے ہیں. حسان کو پھر دوبارہ آ جاؤں گی پک کرنے کے لیے. تو آئی ہوپ یہ ہمارا جو چھوٹا سا ولاگ تھا آپ کو اچھا لگا ہوگا. تو ویڈیو کو ضرور شیئر بھی کرنا, چینل کو سبسکرائب بھی کرنا, ویڈیو کو لائک بھی کرنا. اللہ حافظ.